الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرواراں حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین سامعین و ناظرین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہم سب کو صراط مستقیم کے پر نور پروگرام میں آج ورع و پرہیزگاری کے ماڈل کے عنوان پر اس نشست میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کا موضوع بھی نہایت اہم موضوع ہے. اسلامی تعلیمات کے خلاصہ کی حیثیت رکھتا ہے اور ہماری عملی زندگی میں گناہوں سے اور سیئات سے بچنے کی ایک اہم کوشش کا نام ورع و پرہیزگاری ہے. خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 51 میں یہ ارشاد فرمایا ہے
یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسل تم طیبات سے، پاکیزہ چیزوں سے کھانا کھاؤ اور صالح عمل کرو. انی بما تعملون علیم، جو کچھ تم کرتے ہو میں اس کو جاننے والا ہوں. خالق کائنات جل جلالہ کے دیگر بہت سے فرامین جو کہ احکام کی شکل میں قرآن مجید میں موجود ہے، اور ان کے سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں احادیث اس بارے میں موجود ہیں، جن سے ورع و پرہیزگاری اور تقوی و طہارت کا سبق ہم سب کو میسر آتا ہے. یہ لفظ ورع جس کا ہم اپنے موضوع میں بار بار استعمال کر رہے ہیں، عربی زبان میں لغت کے لحاظ سے اس کا معنی الکف والانقباض ہے. ورع ہے کسی چیز سے رکنا اور کسی چیز کو دیکھ کر اپنے دامن کو سمیٹ لینا. اصطلاح میں ورع کی تعریف التوقیف علی مہمات تعریف کے اندر یہ کی گئی ہے. شیخ مناوی کہتے ہیں الورع ترک ما یریبک، ورع یہ ہے کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دیا جائے جس کے بارے میں بندے کو شک ہو. ما یریبک، جو تجھے ریب میں، شک میں مبتلا کرے. یعنی ایک چیز کے بارے میں تمہارے دل میں اطمینان نہیں ہے کہ یہ پاک ہے، تو ورع یہ ہے کہ دل مطمئن ہو تو پھر کھاؤ، ورنہ اس سے اجتناب کرو. ایک رزق کے ماخذ کے بارے میں تمہیں شک ہے کہ اس کا ماخذ اور منبع، یہاں سے مجھے یہ رزق ملا ہے، وہ جائز ذرائع ہے یا ناجائز ذرائع ہے. اگر واضح پتہ ہو ناجائز ہے پھر تو نہایت لازم ہے ترک. لیکن ورع یہ ہے کہ جہاں معمولی سا شک آ جائے وہاں بھی بندہ محتاط ہو اور اس کام کے کرنے سے مکمل طور پر رک جائے. اور یہ صرف کھانے پینے کے لحاظ سے نہیں، باقی بھی سارے معاملات کے لحاظ سے. تعریف اصطلاحی کا پہلا حصہ یہ ہے الورع ترک ما یریبک، جو بھی تجھے شک میں ڈالنے والی چیز ہو اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا. دوسرے نمبر پر ونفی ما یعیبک، اور جس سے بھی تمہیں اپنی ذات پر عیب کا خطرہ ہو اس چیز سے رکنا، یہ بھی ورع ہے. ما یعیبک، کہ جس سے تمہارا دامن داغدار ہو سکتا ہے، جس سے تمہارے کردار کی چادر پر دھبا لگ سکتا ہے اور جس سے تمہارے وقار پر آنچ آ سکتی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ورع ہے. یعنی ایک تو واضح جرائم اور واضح غلطیاں اور واضح گناہ، وہ تو یعنی ایک بدی سا پہلا سبق ہے مومن کا کہ وہ ان سے بچ کے رہے اور اپنے آپ کو ان سے بچا کے رکھے. لیکن ورع جو ہے اس سے آگے کا مرتبہ ہے کہ جہاں معمولی شک ہے وہاں بھی انسان قدم نہ رکھے، اور جس جگہ پہ اس کو خطرہ ہے کہ میرا کردار معیوب ہو سکتا ہے اس کام کی وجہ سے، وہاں اپنے آپ کو وہ اس وادی کی طرف نہ جانے دے اور اپنے آپ کو اس مقام سے دور رکھے. تیسرے نمبر پر والاخذ بالاوثق، جو پکی بات ہو وہ اختیار کرے، کچی باتوں پر، کچے نظریات پر اور کچے خیالات پر نہ چلے. اوثق سیکا امور جو ہیں ان کا حامل ہو، اور سیکا امور کے ساتھ اس کا تعلق ہو پختہ اور مستند حیثیات اور پختہ اور مستند چیزوں کے ساتھ
اس کا ربط ہو. اور چوتھے نمبر پر حمل النفس علی الاشق. ورع یہ ہے کہ بندہ رخصت کا طلبگار نہ ہو بلکہ اپنے آپ کو مشقت کی راہ پہ ڈالنے والا ہو. یعنی جہاں پر شریعت نے رخصت بھی دی ہے تو ورع کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ رخصت نہ قبول کرے بلکہ راہ عزیمت پہ چلے. جہاں پر گنجائش تھی کہ وہ اپنے آپ کو سہولت کی طرف لے جائے، چھٹی موجود تھی، لیکن ورع کا تقاضا یہ ہے کہ اس چھٹی کو قبول نہ کرنا اور جو اصل کام ہے عزیمت والا اور عظمت والا اس میں اپنے آپ کو ڈالنا اور اپنے آپ کو مشقت کا عادی بنا دینا. جس طرح کہ اب مریض کے لیے، مسافر کے لیے جو شرعی مسافت پر جانا چاہتا ہے تو روزے کی رخصت ہے کہ آداب ملحوظ خاطر رکھے، مگر وہ روزہ نہ رکھے اور رمضان المبارک کے بعد اس کی جگہ ایک روزہ رکھے قضا کے طور پر، تو یہ ایک رخصت ہے. مگر ورع کا جو شخص علمبردار ہوگا وہ یہاں بھی عزیمت پہ چلے گا کہ اگرچہ شریعت نے چھٹی دی ہے مگر جب میں برداشت کر سکتا ہوں اور میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں کیوں چھٹی قبول کروں. تو وہ راہ عزیمت پہ چلتا ہے. تو ورع کی یہ تعریف ہے جس میں 4 باتیں نہایت اہم ہیں کہ انسان ہر اس کام سے بچے جو بندے کو مشکوک کرتا ہو یا جس کی وجہ سے بندے کی طبیعت غیر مطمئن ہوتی ہو، اور بندے کو جن باتوں کے بارے میں شک ہے ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اور پھر جن امور کی وجہ سے بندہ معیوب ہو سکتا ہے، اس کا کردار مخدوش ہو سکتا ہے، ان سے بچ کے رہنا، اور پھر مستند اور سیکا امور کے ساتھ تعلق قائم کرنا، اور اس کے بعد اپنے نفس کو، اپنے آپ کو مشقت کی راہوں کی طرف گامزن کرنا اور سہولت پسندی سے اور آسانیوں کی تلاش سے نکل کے اپنے آپ کو جد و جہد، مشکلات اور مختلف مشقتوں کے لیے پیش کر دینا. اس کو شرعی زبان میں ورع سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس کا فائدہ انسان کو یہ ہوتا ہے، ورع کی وجہ سے الورع یطہر دنس القلب کما یطہر الماء دنس الثوب. جس طرح پانی سے کپڑے کی میل نکلتی ہے ایسے ہی ورع سے دل کا میل ختم ہو جاتا ہے. کپڑے کے اندر جو میل کچیل ہے، پانی جس طرح اس کو دھو کے کپڑے کو بالکل صاف کر دیتا ہے، ایسے ہی ورع دل کے لیے دھون ہے اور دل کو یوں پاک کر دیتا ہے جس طرح پانی کپڑے کو پاک کرتا ہے. تو جتنی بھی ملاوٹ ہو چکی ہو، جتنی بھی ماحول کی آلودگی پڑ چکی ہو، اور جس قدر بھی انسان کا قلب جو ہے وہ زمانے کی ناہمواریوں کی وجہ سے پریشان ہو چکا ہو اور شیطانی ماحول کی وجہ سے اس پر داغ پڑ چکے ہوں، تو ورع وہ چیز ہے کہ جس سے اس کے دل کو پوری طرح دھو کے ستھرا کر دیا جاتا ہے اور اس کے دل کو رب ذوالجلال پھر نئی چمک عطا فرما دیتا ہے. ورع ایک ایسا امر ہے کہ جس کے مختلف درجات ہیں اور مختلف اقسام ہیں. ورع کے صوفیاء کرام کے نزدیک 4 مقامات ہیں، اور شرعی تعلیمات کے خلاصہ کے طور پر ورع کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ورع و پرہیزگاری کے لحاظ سے سب سے پہلا مقام جہاں سے ورع کا آغاز ہوتا ہے تو اس کو ورع العادلین کہا جاتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر ان درجات کو باقاعدہ بیان کیا ہے. تو پہلا سٹیپ ورع کا، جہاں سے ورع کو جنم ملتا ہے اور انسان تقوی و پرہیزگاری کے ماحول کے اندر داخل ہوتا ہے اور اس کی ترقی شروع ہوتی ہے، اس کو ورع العادلین کہا جاتا ہے. عادل لوگوں کی ورع اور عادل لوگوں کی پرہیزگاری. اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ورع ایسی ہے کہ بندہ ہر اس کام سے بچتا ہے جس کی وجہ سے اس کی عدالت پہ آنچ آتی ہو. کیونکہ فاسق و فاجر کی گواہی قبول نہیں ہوتی، اور ایک عام مومن گواہ تب بن سکتا ہے جب وہ عادل ہو. اس کا
صوفی ہونا اور ولی ہونا اور یہ مراتب یہ تو بعد کے معاملے ہیں. پہلا مرتبہ ایک مومن کا عادل مزاج ہونا ہے اور اس کا کردار فسق و فجور سے پاک ہونا ہے. تو ورع یہ ہوتا ہے پہلے لحاظ سے کہ انسان ہر اس کام سے بچے جس کی وجہ سے اس کی عدالت ساکت ہوتی ہو اور جس کی وجہ سے اس کی عدالت کا زوال ہوتا ہو، عدالت پہ آنچ آتا ہو. ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچانا یہ بر العادلین ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہم ان امور کو کہ جن سے بچنا عدالت کے لیے لازم ہے یوں تعبیر کر سکیں گے کہ فقہا نے جن کاموں کی حرمت کا فتویٰ دیا ہے ان کاموں کو اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو عادل نہیں رہتا، اس کی گواہی غیر معتبر ہو جاتی ہے. اور جن کاموں کو فقہا نے حرام قرار دیا ہے ان سے جو بندہ بچتا ہے وہ عادلین والی ورع پا لیتا ہے. جو کرتا ہے وہ حرام کام اس کو ورع عادلین میسر نہیں ہے، اس کی عدالت ساکت ہو جاتی ہے. اور جو فقہا کے فتویٰ کے مطابق جو حرام چیزیں ہیں ان حرام چیزوں سے اجتناب کرتا ہے اور بچ کے رہتا ہے اس کی ورع کو ورع عادلین کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. دوسرے نمبر پر ورع کا مقام جو ہے اس کا نام ہے ورع الصالحین. یہ پہلے سے اونچا مرتبہ ہے اور یہ اس سے ایڈوانس ہے، اس میں ترقی ہے. صالحین کی ورع، صالحین کی ورع جو ہے وہ ایسی اہم بندے کی عادت ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ ہر اس کام سے بچتا ہے کہ جس میں حرمت کا احتمال موجود ہے. پہلے تھا واضح طور پر فقہا نے اس کو حرام کیا اور یہ اس سے بچ کے رہتا ہے تو پھر اس کو ورع عدالت کا منصب حاصل ہوتا ہے. دوسرے نمبر پر کہ فقہا نے اس کو حرام نہیں کہا لیکن حرمت کا احتمال موجود ہے. ایسا کام ہے کہ انسان اگر وہ کرتا ہے تو وہاں حرمت کا احتمال پیدا ہو سکتا ہے. تو یہ ورع الصالحین ہے کہ بندہ ایسا کام بھی اس سے سرزد نہیں ہوتا، نہ وہ جو حرام قرار دیا گیا ہے اور نہ وہ جس میں حرمت کے احتمال کا خدشہ ہو کہ کہیں اس میں حرمت کا احتمال نہ آ جائے. یہ کام ایسا ہے کہ بظاہر اس کے کرنے کی رخصت موجود ہے کہ بندہ کر بھی سکتا ہے، فقہا کی طرف سے رخصت ہے، حرمت کا قول نہیں کیا گیا، مگر ہے ایسا کہ جس کے کرنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ بندہ حرام کے قریب پہنچ سکتا ہے. خود وہ حرام نہیں ہے لیکن اس کی حدود حرام وادی سے ملتی ہے. وہ خود حرام نہیں ہے لیکن وہاں جانے سے بندہ حرام کے قریب ہو سکتا ہے. تو صالحین کا تقویٰ یہ ہے اور صالحین کی پرہیزگاری یہ اور صالحین کی ورع یہ ہے کہ وہ ایسے جائز کام کا بھی ارتکاب نہیں کرتے جو انہیں کبھی ناجائز کی طرف دھکیل کے لے جانے والا ہو. اپنے آپ کو وہ بچا کے رکھتے ہیں اور پوری طرح اس ماحول سے وہ اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں کہ جہاں پر تناول کے لحاظ سے اگرچہ بظاہر اس کام کی رخصت بھی موجود ہے لیکن وہ احتمال حرمت وہاں آ سکتا ہے. تو اس کام سے بچنے کا نام یہ ورع الصالحین ہے. تیسرا درجہ ورع المتقین ہے. صالحین سے متقین کی پرہیزگاری یہ بڑی پرہیزگاری اور اس ورع کا ایک مستقل مرتبہ ہے. یہ ایسے کام کہ جن کو نہ تو فتویٰ نے حرام کیا ہے اور نہ ہی ان کی حلت میں کوئی شبہ ہے. یقیناً فتویٰ کی نیت سے فتویٰ کی نگاہ میں وہ حرام بھی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کاموں میں ان کی حلت میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے. حرمت نہ ہونا واضح ہے اور حلت ہونا واضح ہے کہ وہ کام جائز ہے، حلال ہے، ان کے حلال ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے اور ان کی حرمت جو ہے اس کا کسی نے قول نہیں کیا، حرام بتایا کسی نے نہیں اور حلت کو ثابت کیا گیا ہے. لیکن اس میں آگے جا کے نتیجے کے لحاظ سے انسان میں بے احتیاطی پیدا ہو سکتی ہے. وہ کام خود جائز ہے، اس کی حلت میں شک بھی نہیں اور حرمت کا کسی نے قول بھی نہیں کیا، لیکن رزلٹ کے لحاظ سے بندے کو وہاں سے ایک ایسی عادت آ سکتی ہے کہ جو عادت اسے کسی ناجائز کام کی طرف لے جانے والی ہو. تو یہ ورع المتقین ہے کہ وہ ایسا جائز کام
کہ جس کا جواز ثابت ہے اور جس کا عدم جواز بالکل نہیں، لیکن رزلٹ کے لحاظ سے وہاں بندے کے اندر ایک لاپرواہی اور طبیعت کے اندر ایک ایسی آوارہ گردی آ سکتی ہے نتیجے اور معال کے لحاظ سے کہ جس میں بندہ پھر کسی ناجائز کام کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے. تو متقین کا برا یہ ہے کہ وہ ایسا جائز کام بھی نہیں کرتے اور اپنے آپ کو ایسے جائز کام سے روک کے رکھتے ہیں. یہ وہ مرتبہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کیا. ابن ماجہ شریف میں حدیث شریف ہے، لا یبلغ العبد درجۃ المتقین حتی یدع ما لا بأس به مخافۃ مما به بأس، کہ کوئی بندہ اس وقت تک متقی لوگوں کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا. کب تک؟ فرمایا یہاں تک کہ وہ ایسے جائز کام بھی نہ چھوڑ دے کہ جن سے ناجائز کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے. کوئی بندہ تم میں سے اس وقت تک متقی نہیں بن سکے گا یہاں تک کہ وہ جائز کام بھی ترک کرے جو خود جائز ہے، مگر وہاں سے ناجائز کا رستہ نکلتا ہے اور ناجائز کا احتمال پیدا ہوتا ہے. دوسرے میں یہ تھا کہ وہ کام جائز ہے مگر جواز میں کچھ شک ہے اور آگے وہاں سے رستہ بھی نکل سکتا ہے. یہ بر المتقین کے کام بالکل 100% جائز ہے، اس کے حلت جواز میں کوئی شک نہیں، لیکن نتیجہ کے لحاظ سے وہاں سے بندے کو ایک ایسے کام کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے کہ جو کہ ناجائز ہے. تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک متقی نہیں بن سکے گا جب تک کہ وہ ایسے جائز کام بھی نہ چھوڑ دے کہ جن جائز کاموں سے ناجائز کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے. چوتھے نمبر پر وہ ہے ورع صدیقین، صدیقین کی ورع. پہلی تھی عادلین کی، دوسری تھی صالحین کی، اور تیسری متقین کی، اور چوتھی ہے صدیقین. یہ پرہیزگاری اعلیٰ درجے کی پرہیزگاری ہے اور اس کا ایک اپنا ہی مزاج ہے اور اپنا ہی ذائقہ ہے، اور یہ صرف لفظوں سے ہمیں بیان کرنے میں اس میں اتنی لذت نہیں آئے گی جتنا عملاً، یعنی اس وادی کی طرف جب کوئی بندہ مسافر بنتا ہے تو اس میں پہنچتا ہے تو پھر ہی اس کو پوری طرح پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جس کو ورع صدیقین کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. یہاں پر جو کام بندہ ترک کر رہا ہے نہ وہ حرام ہے نہ ایسا ہے کہ جس کے حلت میں شبہ ہو، اور نہ ایسا ہے کہ جس کی حلت بالکل واضح طور پر موجود ہے. یعنی یہ تینوں مرتبے تو اس کو پہلے حاصل ہے. جو شخص ورع صدیقین پانے والا ہے حرام کو بھی ترک کر چکا ہے، اس جائز کو بھی ترک کر چکا ہے کہ جس میں کچھ شبہ تھا، اور اس جائز کو بھی ترک کر چکا ہے جس میں شبہ نہیں تھا، جائز مکمل تھا مگر ناجائز کا خطرہ آ سکتا تھا. ان سب کو وہ ترک کر چکا ہے اور اب وہ اس مقام پہ پہنچ چکا ہے کہ وہ ایسا جائز کام بھی نہیں کرنا چاہتا کہ جس میں اگرچہ ناجائز کا خطرہ نہیں کہ اس کی سرحد کسی ناجائز سے ملتی ہو، مگر وہ جائز کام اگر اللہ کی رضا کے بغیر ہے تو ایسے جائز کو بھی وہ ہمیشہ کے لیے ترک کر دیتے ہیں. اس جائز کام میں نہ قطعی حرمت ہے، نہ حرمت کا شبہ ہے، اور نہ ہی وہ ایسا ہے کہ اس سے کسی ناجائز کا خطرہ پیدا ہوتا ہو. ان سارے خطروں سے وہ جائز کام پاک ہے، مگر اس کے اندر وہ اس سے بھی پناہ مانگتے ہیں کہ یہی کہیں ایسا کام ہم کرتے وقت اللہ کی رضا کا دامن چھوڑ کے نہ کریں، بلکہ کرنے سے پہلے اپنے آپ کو اس بات پر پابند کر لیں کہ صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے کرنے سے میرا مولا مجھ پہ راضی ہو جائے. اس کو ورع صدیقین کہا جاتا ہے. کوئی کام اللہ کے غیر کے لیے نہ کرنا، اور کوئی کام، اب غیر سے مراد یہاں پر جو ہے مثال کے طور پر ایک شخص روٹی کھاتا ہے تو روٹی کھانے میں کئی نیتیں ہو سکتی ہیں. کھانا کھانے میں کہ میرا بدن صحت مند ہو، میری زندگی برقرار رہے، تو اب اس لحاظ سے روٹی کھانا اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں. نہ روٹی کھانا حرام ہے جو رزق حلال اس کے پاس موجود ہے، نہ ہی اس کی حلت میں کوئی شبہ ہے، اور نہ ہی یہ ہے کہ روٹی کھانا کوئی ایسا کام ہو جو کل اس کو بدکاری پر اٹھا کے لے جائے. کسی حرام کام سے روٹی کھانے کی سرحد بھی نہیں ملتی. وہ تینوں خدشات موجود نہیں ہیں، مگر یہ شخص جو صدیق ہے یہ روٹی کھاتے وقت اگر یہ نیت کر لے کہ میری صحت برقرار رہے
اور میرا بدن سلامت رہے تو یہ سمجھے گا میں نے گناہ کیا ہے. یہ روٹی کھاتے وقت یہ نیت کرتا ہے کہ میں روٹی اس لیے کھا رہا ہوں, کھاؤں گا تو رب کے دربار میں کھڑا ہو کے قیام کروں گا, کھاؤں گا تو سجدہ کروں گا, کھاؤں گا تو میں اللہ کی بندگی کروں گا. اس نیت پر جائز کام بھی, ہر جائز کام اس کے لیے پہلے نیت بناتے ہیں, نیت کو پکاتے ہیں اور نیت کو محفوظ رکھتے ہیں, اور پھر ان کی پرہیزگاری یہ ہوتی ہے روزہ رکھتے ہوئے وہ یہ تصور بھی آرام سمجھتے ہیں کہ ہم افطاری کس چیز پر کریں گے. ہر وقت اپنا خیال جو ہے رب ذوالجلال کی طرف لگا کے رکھتے ہیں اور اپنی پوری زندگی میں اپنے دل کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونے دیتے اور کسی دوسری چیز کا خیال نہیں آنے دیتے. جو اس مقام پہ پہنچ چکے ہو ان کی پرہیزگاری کو ورث صادقین کہا جاتا ہے اور صدیقین کہا جاتا ہے. اب یہاں چونکہ اصل ہم نے اس مقام پر کچھ ماڈل جو پرہیزگاری کے عملاً ہیں ان کو سمجھنا ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ان حیثیات کو اجاگر کرتے ہوئے ہمارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فضل العلم خیر من فضل العبادہ وخیر دینکم الورع. یہ حاکم من مستدرک نے اس کو روایت کیا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے اور تمہارے دین میں سے بہتر دین وہ ہے جس کی کا محور ورع ہو. ہر بندے کا ایک دین ہے, ہر بندے کی ایک پرہیزگاری ہے, ہر بندے کا ایک تقویٰ ہے, لیکن فرمایا بہترین دین وہ ہے اس بندے کا دین کہ جس بندے کا سارا دین ورع کے اوپر اس کو استوار کیا گیا ہے اور اس کا محور جو ہے وہ ورع ہے. ایسے ہی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. کسی نے امام حسن سے پوچھا کہ تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ پڑھا وہ بیان کرو. تو امام حسن کہنے لگے حافظ تو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے یہ سیکھا ہے نبی علیہ السلام سے, اگرچہ اس کے سوا بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا مگر انہوں نے ایک ایسی حدیث بیان کی جو سارے دین پر مشتمل ہے اور ترمذی میں اس کی روایت کیا گیا ہے. امام حسن کہنے لگے مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سکھایا ہے دا ما یریبو کا الی ما لا یریبو کا, کہ وہ چیز چھوڑ کر وہ کرو, وہ چیز چھوڑو جس میں شک ہو اور وہ کرو جو شک سے پاک ہو. دا ما یریبو کا الی ما لا یریبو کا, کہ شک والے کام نہ کرو, جس بات میں شک ہے اس کو چھوڑ دو. جس چیز کی طہارت میں شک ہے, جس کی حلت میں شک ہے, جس کے جواز میں شک ہے, جو جملہ بولنے میں شک ہے, جہاں دیکھنے میں شک ہے, جو کام کرنے میں شک ہے, فرمایا وہ سارے شک والے کام چھوڑو اور وہ کرو کہ جن میں شک نہیں, اللہ کی مرضی کا پک ہے, اور وہاں اس طرف متوجہ ہو جاؤ. اور پھر فرمایا فإن الصدق طمانینہ, یہ صدق جو ہے اس میں اطمینان ہے اور کذب کے اندر شک ہے. لہذا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کی زندگی کا جو پورے کا پورا لائف کوڈ اور ایک ضابطہ تھا اس کو ایک حدیث میں بیان فرما دیا. فرمایا سارے صدق کے شعبے اس میں آ جائیں گے اور سارے جھوٹوں سے بچاؤ اس میں آ جائے گا کہ تم اپنی زندگی میں ہمیشہ اس کام کو اپنا لائحہ عمل بنا لو کہ جس میں کسی قسم کا ریب نہیں ہے اور اس کو ہر ریب سے مکمل طور پر مبرہ اور پاک بنا دیا گیا ہے. عملی طور پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا آپ کی ورع اور پرہیزگاری اس کی حدود تک پہنچنا بھی ہمارے خیال کے لیے ممکن نہیں ہے. وہ حیثیات جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرہیزگاری کی ہے ان کو ہم اپنی عقل پر تول ہی نہیں سکتے. اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی. فرمانے لگے کہ جب بھی محبوب علیہ السلام کی عبادت کو دیکھو یا آپ کے کسی آپ کے اس حسنہ کو دیکھو تو اس کو اور عام لوگوں کی عبادت کو ایک جیسا نہ سمجھو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک سجدہ اور عام لوگوں کے کروڑوں سجدے, آپ کا ایک عمل اور عام لوگوں کا کروڑوں عمل, اس میں آپس میں برابری کا سوال پیدا نہیں ہو سکتا. مجدد صاحب فرماتے ہیں یوں سمجھو کہ ایک حاکم کے پاس دو بندے ہیں, ایک اس کا وزیر ہے اور دوسرا اس کا غلام ہے.
اس کا نوکر ہے، اس بادشاہ کا نوکر جو ہے وہ کام کو ٹائم زیادہ دیتا ہے، صبح چارہ کاٹنے جاتا ہے اور شام تک جانوروں کی خدمت میں لگا رہتا ہے، اور دوسرا اس کا وزیر ہے جو اس کا بڑا چہتا ہے، وہ صرف 2 گھنٹے اس کے پاس بیٹھتا ہے، مگر جو بات اس وزیر کی مانی جاتی ہے وہ اس نوکر کی نہیں مانی جاتی، جس نے بہت ٹائم دیا اور بہت مشقت کی۔ کہنے لگے بلا تمثیل اللہ کی سلطنت میں ہمارے نبی علیہ السلام وزیر اعظم ہیں، اور عام لوگ جو ہیں یہ نوکروں کی طرح ہیں، لہذا عام لوگ اگر سارا دن اور ساری رات بھی وہ کسی ورع پرہیزگاری کے سخت سے سخت کورس میں مصروف رہیں، انہیں اللہ کی طرف سے وہ اجر نہیں ملتا جو محبوب علیہ السلام کو چند لمحوں میں میسر آ جاتا ہے۔ یہاں بخاری و مسلم میں حدیث شریف ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لانقلب الی اہلی، میں جب باہر سے گھر آتا ہوں فاجد التمرۃ ساکتۃ علی فراشی، تو مجھے اپنے بستر پہ ایک کھجور نظر آتی ہے، یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بستر پہ ایک کھجور پڑی ہے، فارفعها، میں اس کو اٹھا لیتا ہوں، لاکلھا، تاکہ میں اس کو کھاؤں، لیکن جب میں اٹھاتا ہوں ثم اخشى ان تکون صدقہ، پھر مجھے یہ خیال آتا ہے ہو سکتا ہے کسی نے صدقہ دیا ہو اور یہ کھجور صدقے کی پڑی ہو اور میرے لیے صدقہ کھانا تو جائز نہیں ہے، تو میں کیا کرتا ہوں فَأُلْقِيهَا، میں اس کو واپس رکھ دیتا ہوں اور اس کھجور کو میں تناول نہیں کرتا۔ اب یہ ہے امت کے لیے وہ درس عمل کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں، حالانکہ وہ ماہیات کو جانتے ہیں، ہر چیز کی حقیقت یہ صدقے کی ہے یا بغیر صدقہ کی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی زبان نے تو یہاں تک بتا دیا تھا، جب ایک دعوت میں بیٹھے ہوئے تھے، لقمہ منہ میں رکھا تھا اور اس کو حلق سے اتارنے سے انکار کر دیا، فرمایا اس کو بلاؤ جس نے یہ دعوت پکائی ہے، فرمایا لحم شاۃ اخذت بغیر اذن ذبحت بغیر اذن اہلھا، یہ اس بکری کا گوشت ہے جس کے مالک کے بغیر، مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کیا گیا ہے، لہذا جو گوشت کی اس حیثیت کو بیان کر دے کہ یہ مالک کی اجازت کے بغیر بکری ذبح کی گئی ہے، وہاں تک جن کی رسائی ہو یہ جانتے ہیں حقیقت کھجور کی کیا ہے، مگر سبق ان کو دینا ہے کہ جنہیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ حقیقت میں چیز کا سبب کیا ہے، اس واسطے فرمایا میری سنت تم یوں سامنے رکھو، اب اس میں خدشہ ہے، ہو سکتا ہے وہ صدقے کی ہو سکتا ہے وہ صدقے کی نہ ہو، اگرچہ سرکار کے نزدیک متعین ہے کہ وہ کیا چیز ہے، مگر جن کو سبق دینا ہے ان کے لحاظ سے یہ اعتماد عملی زندگی میں آئیں گے، فرمایا میرا وہ ہوگا اور میری سنت کا متبادلہ وہ ہوگا جو ایسے کو بھی چھوڑ دے جس میں خدشہ تھا، اس بنیاد پر کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو بغیر ریب اور بغیر شک کے رزق عطا فرمانے والا ہے۔ ایسے ہی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری و مسلم میں موجود ہے، اور اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور بات حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ امام حسن چھوٹی عمر تھی تو کیا ہوا، اخذ تمرۃ من تمر صدقہ، صدقے کی کھجوریں پڑی تھی، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھجور پکڑی اور اپنے منہ میں ڈال دی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ نے ان کو جھڑکی دی اور فرمایا اما تعرفوا ان لا ناکل الصدقہ، کہ آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے، صدقہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اب ایک بچے کا جو نابالغ ہے اور احکام کا ابھی مکلف بھی نہیں ہے، وہ اگر ایسا اٹھا لیتا ہے تو یعنی بظاہر یہ ایسا معاملہ تھا کہ جس کے اندر اتنی سختی نہیں ہے، مگر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو چونکہ عملاً اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی کہتا وہ شہزادہ کونین تھے اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کا چین تھے اور آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، وہ جو چاہتے کر لیتے، یہ کسی کا بعد میں نظریہ نہ بن جائے اور اس کوئی شریعت کو سمجھنا نہ شروع کر دے۔ فرما ہم شریعت عطا بھی کرنے والے ہیں اور شریعت کی نگرانی بھی کرنے والے ہیں، اگر ہمارے گھر نگرانی نہیں ہوگی تو پھر کہاں ہوگی؟ فرما یہ حسن اگرچہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، مگر شریعت کے لحاظ سے ان سے وہ پابندی کرواؤں گا تاکہ قیامت تک میری امت میں پیدا ہونے والا ہر بچہ، وہ اگرچہ کسی کا ہو، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کسی چودھری یا نواب
یا کسی شہنشاہ کا بیٹا ہوں تو میرا وہ مقام نہیں ہے جو امام حسن کا مقام ہے. اور اگر امام حسن کے لیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ میں ہاتھ ڈال کے کھجور باہر نکال کے پھینک دی تھی اور فرمایا تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے, یہ شریعت مطہرہ کی پرہیزگاری کا معاملہ ہے, تو بعد والوں کے لیے سبق ملے گا. جب امام حسن کے لیے اجازت نہیں تھی تو ہمارے لیے اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد جس وقت ہم صحابہ کرام علیہم رضوان اور امت کے اولیاء کا ہم عمل دیکھتے ہیں تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا اثر نظر آتا ہے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا تو معاملہ یہ ہے, مدارج السالکین کے اندر یہ لکھا ہے کہ بعض صحابہ کا یہ قول ہے, کہتے ہیں کننا ندعو 70 بابا من الحلال مخافہ ان نقع فی باب من الحرام. کہتے ہیں کہ ہم 70 حلال چیزوں کے باب چھوڑ دیتے ہیں, یعنی ایک چیز کے اندر یوں سمجھو 71 احتمال ہے. 70 احتمال یہ ہے کہ یہ حلال ہے اور 71واں احتمال یہ ہے کہ یہ حرام ہے. اب بڑا ایک کمزور احتمال ہے. 70 احتمال, اس کے 70 پہلو بتا رہے ہیں کہ واضح حلال ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اور صرف ایک پہلو ہے کمزور باقی کہ یہ حرام ہے. تو صحابہ کہتے ہیں ہماری سیرت یہ ہے کہ ہم اس ایک حرام کے ڈر سے 70 باب حلال کے بھی ترک کر دیتے ہیں. حلال کے 70 شعبہ جات, یعنی وہ جائز تھا کہ ہم کر لیتے, مگر وہاں پر ایک شعبہ جو ہے وہ حرمت کا 71واں موجود ہے, تو ہم اس کے پیش نظر, اس کے ڈر کی وجہ سے, اس سے بچنے کے لیے کہ ہماری شان یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کریں, اگرچہ 70 پہلو 70 مرتبہ اس کی حلت کا جو انداز ہے وہ سامنے آ رہا ہے, مگر صحابہ کرام علیہم رضوان چونکہ نبی علیہ السلام کی دہلیز کے پربردہ ہے تو انہوں نے یہ عملاً ثبوت دیا. ایک چیز کے 71 ابواب ہے, ایک باب حرمت کا ہے, 70 باب, اور وہ بھی حرمت کا واضح نہیں ہے, خطرہ ہے کہ حرمت کا ہو, اور 70 جواز کے موجود ہیں, مگر پھر بھی صحابہ کرام کہتے رہے ہم ان باتوں سے بچتے رہے اس واسطے کہ نبی علیہ السلام کی عملی زندگی کا پہلو ہمارے سامنے موجود تھا. اس سلسلہ میں دیکھیے بخاری شریف میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت کے سب سے بڑے متقی انسان ہیں, سب سے بڑے صوفی ہیں, سب سے بڑے ولی ہیں, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اس امت کے نہیں ساری امتوں میں جب تقوی و پرہیزگاری کی لسٹ بنائی جائے تو پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد ہر دور کے نیکوں میں ان کا پہلا نمبر ہے. وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں بیان کرتی ہیں کان علی ابی بکر غلام یخرج له الخراج. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جو آپ کے لیے خراج حکم شرع کے مطابق پیش کرتا تھا, اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خراج وصول کرتے تھے. فجاء یوما بشیء فاکل منه ابو بکر, ایک دن وہ کچھ لے کے آیا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس نے پیش کیا. آپ کا غلام تھا اور چیز حلال تھی, کھانے والی تھی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تناول فرما لیا. جب آپ تناول فرما چکی تو غلام نے کہا اتدری ما ھذا, آپ جانتے ہو جو کچھ آپ نے کھایا ہے یہ کہاں سے آیا تھا؟ یعنی ایسی چیز تھی جو کہ متعارف ہے, مگر اس غلام کا مطلب یہ تھا تجھے پتا ہے کہ یہ کس پیسے سے میں نے خریدی تھی, جو تم نے کھائی ہے حلال چیز, مگر یہ میں نے خریدی کہاں سے ہے یہ آپ کو پتا ہے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بتاؤ وما ہوا, یہ کہاں سے تم لائے ہو؟ یعنی چیز حرام نہیں تھی, حلال کھانا تھا, مگر سائل نے یہ کہا کہ اس کا سبب پیچھے جو ہے اس کا بھی آپ کو پتا ہے کہ میں کس پیداوار سے, کس تنخواہ سے اور اپنے کس پیسے سے میں نے اس کو خریدا ہے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بتاؤ. تو وہ کہنے لگا کنت تکہنت لانسان فی الجاہلیہ, جب میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو میں کہنوں والے کام کرتا تھا. اس وقت میں نے ایک بندے کے لیے کہانت کی تھی اور میں نے کاہن بن کے اس کا ایک مسئلہ حل کیا تھا. حالانکہ وما احسن الکہانہ, اور مجھے کہانت کا کوئی صحیح پتہ بھی نہیں تھا, ویسے میرا اٹکل پچو لگ گیا اور وہ کام اس بندے کا ہو گیا. جاہلیت کا زمانہ تھا اور میں نے اس کے لیے وہ کام کیا, تو آج اس نے مجھے اس کے پیسے دیے اور ان پیسوں سے یہ چیز میں نے خریدی.
اور جو میں نے تمہارے سامنے پیش کی. الا انی خدعتہ، میں نے اس وقت کہانت کی، مجھے صحیح پتہ بھی نہیں تھا، میں نے اس بندے کو دھوکہ دیا تھا اور اس نے آج مجھے یہ پیسے دیے ہیں اس کہانت کے بدلے میں جو زمانہ جاہلیت میں نے کی تھی. فہذا الذی اکلت منہ، یہ جو کچھ آپ نے کھایا ہے یہ ان پیسوں کا میں خرید کے لایا تھا. یہ بھی اس بندے کی بہادری تھی، ورنہ آج کے مرید اپنے شیوخ کو، پیروں کو پتہ نہیں کیا کیا کھلا جاتے ہیں اور یہ بتاتے ہی نہیں کہ میری کمائی کیسی ہے، اور ایسے ہی علماء کو وہ کھانا کھلا جاتے ہیں اور یہ بتاتے نہیں کہ ہم نے پکایا کس چیز سے ہے، ہماری جو گزر اوقات ہے اور ہمارا جو شعبہ ہے معاش کا وہ کیا ہے، حرام کا ہے یا حلال کا ہے. لیکن اس غلام نے بتا دیا کہ میں ایک سب سے بڑے صوفی کا خادم ہوں، تو میں اس ولی کو بتا بھی دوں کہ میں نے یہ کہاں سے لا کر آپ کے پیش کیا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنی، سید عائشہ صدیقہ گواہ ہے، کہتی ہیں فادخل ابو بکر یادہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حلق میں انگوٹھا دیا، فقاء کل شیء فی بطنہ، اور جو کچھ پیٹ میں تھا سب کچھ کہہ کر دی اور کہا یہ میرے بدن کا حصہ نہ بنے، میرے لیے یہ جائز نہیں ہے. اگرچہ بظاہر وہ بندہ جو لا رہا ہے اور رزق حلال ہے، وہ سامنے حلال اس نے آ کے پیش کیا ہے، اور اتنا پیچھے جا کے اس کی تحقیق اور ریسرچ کرنا کہ چل کے کہاں سے آیا ہے، یہ بڑا دور کا معاملہ تھا. مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورو پرہیزگاری کے لحاظ سے ہمارے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا ماڈل ہے. تو آپ نے حلق میں انگلی ڈالی اور اس کے بعد کہہ کر دی، اور جو کچھ اس سے پہلے کھایا ہوا تھا وہ بھی سب کچھ باہر آ گیا. فرمایا یہ ہے ہمارا وہ فلسفہ اور طریقہ جو ہمیں محبوب علیہ السلام نے ورو پرہیزگاری کے لحاظ سے عطا فرمایا ہے. اور صرف انہی کا ہی یہ معاملہ نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ندرۃ النعیم میں اور شعب الایمان میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا گیا، شارب لبنا فاعجبہ، آپ کو وہ دودھ بڑا اچھا لگا، بڑا لذیذ تھا. تو جو دودھ لے کے آیا آپ نے پوچھا بھی نہیں نہ لکا ھذا اللبن، یہ دودھ تم کہاں سے لائے تھے؟ تو اس نے کہا انہ ورد اخبرہ انہ ورد علی ماء، میں فلاں چشمے پہ گیا تھا اور وہاں اس کا اس نے نام بھی لیا. تو کیا تھا، وہاں صدقے کے جانور تھے، پانی پی رہے تھے. تو میں نے دیکھا کہ ساتھ ان کے ملازم بھی ہیں جو صدقے کے جانوروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں. انہوں نے وہاں پر ان جانوروں کا دودھ نکالا، یعنی گائے تھی یا بھینسیں، وہ گائے کا دودھ انہوں نے نکالا، صدقے کی گائے تھی اور جانور تھے. تو جس وقت دودھ انہوں نے اکٹھا کیا انہوں نے مجھے دیا، میں نے وہاں پر نوش نہیں کیا. میں نے کہا امیر المومنین کو پیش کروں گا، تو میں نے مشکیزے میں ڈالا اور یہاں لے آیا، اور یہ وہ دودھ ہے جو اس چشمے پر موجود ان جانوروں سے حاصل کیا گیا جو صدقے کے جانور تھے. فادخل عمر یدہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حلق میں انگلی ڈالی، فاستقاءہ، اور کہہ کر دی. فرمایا یہ ہم نے اپنے نبی علیہ السلام سے جو پرہیزگاری سیکھی ہے اس کے لحاظ سے ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے. تو یہ معاملات ہیں یعنی ان جلیل القدر لوگوں کے اپنی ورو پرہیزگاری کے لحاظ سے کہ جہاں پر معمولی کوئی تشویش ہے اور معمولی خدشہ بھی ہے اور دور دور تک کوئی اس طرح کا معاملہ ہے جس کی وجہ سے کردار داغدار ہوتا ہو، تو مکمل طور پر اس پر اجتناب کیا گیا. اور ایک نہیں ایسی درجنوں مثالیں ان حضرات کی موجود ہیں کہ اس سے آگے جا کے بھی کہیں نازک اور نرم مقامات پر انہوں نے مکمل طور پر ورو پرہیزگاری کا ثبوت دیا ہے. ایسے ہی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب اپنی خلافت کا زمانہ تھا، بخاری شریف میں ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پہلے مہاجرین تھے ان کی تنخواہیں لگائیں بیت المال میں سے، کہ جو مکہ شریف سے چلے تھے، مدینہ شریف آئے تھے اور اسلام کے لیے خدمات ان کی بڑی تھیں، ہر جنگ میں شریک رہے اور بڑے بڑے کارنامے کیے. تو آپ نے لسٹ بنا کر کہ مہاجرین اولین جو ہیں ان کو ہم ایوارڈ دیں گے، اعزاز دیں گے اور ماہانہ اعزازیہ ان کا مقرر کریں گے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طے کیا کہ ہر مہاجر جو ہے اس کو 4000 روپے پیش کیے جائیں گے، 4000 درہم. یہ ان کا ایک قانون بن گیا کہ اسلام کے لیے ان کی خدمات بڑی ہیں اور اب اسلام پر اللہ کا حصی فضل بھی بڑا ہے
کہ ہماری فتوحات ہو گئی ہیں, ہمارا بیت المال میں مال ہے, لہذا ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے جنہوں نے ایک ایک کھجور کھا کے ہفتہ ہفتہ جہاد کیا تھا, لہذا ان کے ساتھ ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. جتنے بھی مہاجرین تھے یعنی مکہ شریف سے مدینہ شریف گئے تھے ان کے وظیفے لگ گئے. اب ان لوگوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر بھی تھے, ہجرت والوں میں وہ بھی شریک تھے اور باقاعدہ مہاجر تھے, مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے تھے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جو وظیفہ مقرر کیا تو وہ 4000 نہیں تھا, 3500 تھا. تو لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کہ عمر بن خطاب اپنے بیٹے کو بھی تو مہاجر والا پورا وظیفہ دو, وہ بھی مہاجر ہیں اور ان کی خدمات بھی ہیں, تو ان کو بھی جب دوسرے مہاجرین کو 4,000 ملتا ہے تو ان کو بھی 4 ملنا چاہیے, 3.5 نہیں ملنا چاہیے. آج معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے, یعنی جس کے پاس اختیارات ہوں اقربا پروری کے لحاظ سے کرپشن وہ ایک واضح سامر ہے, لیکن یہ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو 3,500, باقی جو ہے مہاجرین کو ان کو 4,000 دے رہے ہیں. جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اصل میں نے اسباب پر غور کیا ہے اور میں نے مہاجرین میں سے ان کا جو کم کیا ہے تو وجہ اس کی یہ ہے کہ ما ہاجر بھی ابواہ انما ہاجر بھی ابواہ, اگرچہ یہ مہاجر تو ہیں مگر ان کی ہجرت ان کے والدین کے زیر سایہ ہوئی. یہ وہ مہاجر نہیں ہے جو اکیلے گھر سے نکلے ہوں اور اپنے آپ آئے ہوں. اگرچہ عبداللہ بن عمر مہاجر ہیں مگر یہ باپ اور ماں کے ساتھ ہجرت کر کے نکلے ہیں اور ان کے لیے سہارا تھا ہمارا, اور ہمارے ساتھ انہوں نے ہجرت کی ہے. تو مطلب یہ بنا کہ ایک وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ ہجرت کی ہے اور اپنے سہاروں پہ نکلا ہے اور مستقل طور پر مہاجر بنا ہے. یہ بھی مہاجر تو ہے, یہ والدین کے زیر سایہ مہاجر ہے اور والدین کے تابع ہو کر مہاجر ہے. تو جو اصل مہاجر ہوگا ہم اس کو 4,000 دیں گے, اور جو والدین کے تابع ہو کے مہاجر بنے گا امیر المومنین کا بیٹا بھی ہوگا تو 4,000 نہیں, اس کو 3,500 دیا جائے گا. اور دوسروں کے لیے اتنی سختی بھی انہوں نے نہیں کی, لیکن اپنے بیٹے کے لحاظ سے انہوں نے کہا کہ چونکہ والدین کی اتباع میں والدین کے پیچھے پیچھے لگ کے اور والدین کے زیر سایہ بالتبع انہوں نے ہجرت کی ہے, لہذا پرہیزگاری اور ورع کہ جس کا مطلب ہے کہ روزی کا ایک لقمہ بھی حرام نہیں ہونا چاہیے, حرام تو کیا اس میں خدشہ ہی حرمت میں نہیں ہونا چاہیے. تو فاروق اعظم کہنے لگے میں نے اپنے بیٹے سے بھی عدل کیا ہے اور قوم سے بھی عدل کیا ہے, اس عدالت کی بنیاد پر میں نے ان کا وظیفہ 3,500 مقرر فرمایا. یہاں پر بالخصوص جو حوالہ دیا گیا تھا اس بحث میں تو وہ حوالہ تھا یہاں پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کے لحاظ سے, اور بالخصوص معترضین نے کہا تھا امام حسن اور امام حسین تو ہیں ہی بعد کے, اور ان کا تم نے 5,000 لگایا ہے اور اپنے بیٹے کا 3,500 لگایا ہے. تو اس پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ان کا جو مرتبہ میرے ہاں ہے اس کا ایک مستقل سبب ہے کہ میں ان کو اس لیے بھی زیادہ دیتا ہوں کہ ان سے میرے محبوب علیہ السلام پیار کرتے تھے, اور وہ ایک مستقل وجہ ہے. فرمایا میرے بیٹے کا میرے نبی علیہ السلام کے دربار میں وہ مرتبہ نہیں ہے جو ان کا مرتبہ ہے, لہذا یہ بھی مستقل حکمت اور علت ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا وظیفہ بیت المال سے زیادہ معین کیا جائے گا. یہاں پر جس وقت ورع و پرہیزگاری کے مختلف انداز ہمارے سامنے ہیں تو یہ کھانے پینے کے لحاظ سے ہی نہیں, اس کے علاوہ دیگر بھی بہت سے امور ہیں کہ جن میں ورع و پرہیزگاری کا مکمل دخل ہے. حضرت عبداللہ بن عمر, یہی جن کے وظیفے کی بھی بات ہو رہی تھی, یہ کہتے ہیں کہ اپنے زندگی کے آخری ایام میں جب یہ شیخ تھے اور پوری دنیا پر ان کے علم کا سکہ بیٹھ چکا تھا اور دور دور سے لوگ ان کی زیارت کے لیے پہنچتے تھے, اور نافع جو ان کے غلام ہیں اور ہر وقت ساتھ رہا کرتے تھے وہ کہتے ہیں میں ساتھ تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, تو ہمیں سرنگی کی آواز سنائی دی, یا جس طرح کوئی باجا ہوتا ہے اس طرح کی کوئی آواز تھی. جس وقت ایسی آواز آئی تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں دے لی اور وہ رستہ جہاں سے آواز آ رہی تھی اس رستے کو چھوڑ کے دور نکل گئے
اور کافی دور جا کے مجھ سے پوچھا، یعنی یہ نافع تو بالکل بچے تھے اور ابن عمر جو ہے انہوں نے اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں دی ہوئی ہیں اور پوچھا، نافع یا نافع اتسمع، نافع تجھے کوئی آواز آ رہی ہے؟ یعنی اتنا بھی نہیں چاہتے کہ کانوں سے نکالوں اور کہیں وہ آواز آ رہی ہو تو پھر داخل ہو گئی تو میری پرہیزگاری کا کیا بنے گا؟ دور چلے گئے کافی، اس میوزک کی آواز کو چھوڑ کر رستہ بدل کے اور اپنے کانوں میں یوں انگلیاں دی ہوئی ہیں اور بچے سے پوچھا، کیا تمہیں کوئی آواز آ رہی ہے؟ تو نافع کہتے ہیں میں نے کہا ہاں آ رہی ہے، تو پھر اسی طرح اپنے کانوں میں انگلیاں رکھی اور چلتے گئے، یہاں تک کہ جب میں نے کہا کوئی آواز نہیں آ رہی تو پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کانوں سے انگلیاں نکالی۔ یہ زبان کے لحاظ سے، زبان کی لذت کے لحاظ سے ہی یہ ورو پرہیزگاری نہیں، انسان کے ہر عضو کے لحاظ سے پرہیزگاری ہے۔ اور اب دیکھو کہ ہمارا معاشرہ اب اس میں پرہیزگاری اور ورع کے کیسے پرکھچے اڑا جا رہے ہیں۔ اس وقت تو شاذ و نادر کہیں ایک جگہ پتہ نہیں کوئی کسی کی شادی تھی یا کوئی کیسا معاملہ تھا، کوئی ایسی آواز آ رہی تھی۔ اب گھر گھر میں اور دفتر دفتر میں اور گاڑی گاڑی میں اور محلے محلے میں اور دکان دکان میں پوری فضا ایسی اس آواز سے ہزار بار گندی آوازوں سے بھری ہوئی ہے اور ہمارے کانوں میں وہ آوازیں داخل ہو جاتی ہیں۔ اور کون اپنے کانوں کو بند کرتا ہے اور کون بچاتا ہے اور کون اتنی پابندی کرتا ہے کہ دور چلا جائے اس سرزمین کو چھوڑ کے، ان راستوں کو چھوڑ کے، اور پھر اس وقت تک انگلیاں نہ نکالے جب تک کوئی بچہ یہ بتا نہ دے کہ اب وہ آواز نہیں آ رہی۔ یہ ہمارے لیے لقمہ حلال کے لحاظ سے، نگاہ جائز کے لحاظ سے اور کانوں کے جو سننے والے بول ہیں ان کے لحاظ سے مکمل ایک ورو پرہیزگاری کا سبق ہے کہ یہ ہمارے اسلاف ہیں، اتنی احتیاط انہوں نے کی ہے۔ اور جس وقت حضرت نافع نے پوچھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رستہ کیوں چھوڑا، دور کیوں نکلے، کانوں میں انگلیاں کیوں دے لی تھی، تو انہوں نے کہا اے نافع، جس طرح تو آج میرے ساتھ چل رہا ہے، ایک دن میں نبی علیہ السلام کے ساتھ جا رہا تھا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے محبوب علیہ السلام کو دیکھا، وہ سامع صوت زمارات رائن، صوت زمارات رائن، ایک چرواہے کی بانسری کی آواز تھی۔ محبوب علیہ السلام نے وہ جب سنی تو میرے نبی علیہ السلام نے کانوں میں انگلیاں دے لی اور وہ رستہ چھوڑ دیا اور ایسے ہی اس رستے سے ہٹ گئے۔ تو میں نے جس طرح اپنے محبوب علیہ السلام کو ورع و پرہیزگاری کے انداز میں دیکھا ہے، میں اپنی نسل کو وہی انداز سکھا رہا ہوں تاکہ تم آگے یہ پہنچاؤ کہ ہم وہ نہیں ہیں کہ جو کچھ ہوتا رہے ویسے ہی اس کے ساتھ کمپرومائز کر لیا جائے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو ہر لحاظ سے اپنی ورع پر پہرا دیتا ہے اور اپنے اندر کسی طرح بھی کوئی ایسا سکم نہیں آنے دیتا جس کی وجہ سے پرہیزگاری زخمی ہوتی ہو یا جس کی وجہ سے بندہ مومن کے کردار پر کسی طرح کا بھی بے احتیاطی کا کوئی دھبا اور داغ لگتا ہو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بعد تابعین کی جو پرہیزگاری ہے اس کے بھی مستقل ابواب ہیں۔ اب دیکھیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، آپ نے ایک مجوسی سے قرضہ لینا تھا۔ آپ جب تشریف لے گئے، امام راضی نے لکھا ہے، قرضہ مانگنے کے لیے اس کے دروازے کے قریب پہنچے تھے کہ آپ کے جوتے پر گندگی لگ گئی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب جوتا جھاڑا تو وہ گندگی اس مجوسی کے گھر کی دیوار پہ جا گری۔ اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ نے وہاں پر سوچنا شروع کر دیا کہ اگر یہ گندگی اتارتا ہوں تو مجوسی کے دیوار جو کچی ہے اس کی مٹی بھی کچھ اتر آئے گی اور اس کی دیوار کی اتنی مٹی معمولی سی جو گندگی کھرچنے سے اترے گی تو یہ اس کے ملک میں مداخلت ہو جائے گی۔ دیوار اس کی ہے، میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں اس کی دیوار کو نقصان پہنچاؤں۔ یہ معمولی سا نقصان کہ تھوڑی سی مٹی جو گندگی کے ساتھ لگی ہے وہ نکلے گی ساتھ، اور یہ سوچا اگر نہیں اتارتا تو یہ بھی جائز نہیں کہ میں اس کی دیوار کو گندا کروں اور ایسے چھوڑ دوں۔ وقت کا امام جن کے بارے میں ائمہ کہتے ہیں کہ جو چاہے کہ یہ لکڑی کا ستون سونے کا ہے تو اپنے عقلی دلائل سے سونے کا بھی ثابت کر کے دکھا دے، اور ورع و پرہیزگاری اور اطاعت اور عدالت اس انداز کی ہے کہ وہاں پر اب متحیر ہو گئے میں کیا کروں، تو دروازے پہ دستک دے دی۔ جب دروازے پہ دستک دی تو اندر سے مجوسی کی بچی باہر آئی، تو آپ نے اس کو کہا کہ تم اپنے والد کو باہر بھیجو۔ لونڈی تھی یا کچھ کی بچی تھی، بہرحال وہ
اندر سے جب باہر آیا تو آپ نے اس کو اپنی پریشانی پر مطلع کیا کہ میں آیا تھا اور میرا جوتا گندا ہو گیا تھا، اس کو صاف کیا ہے تو تمہاری دیوار پہ مٹی جا گری ہے، اور اب معاملہ یہ ہے کہ دو صورتیں ہیں، اگر چھوڑتا ہوں پھر بھی صحیح نہیں، اگر کھرچتا ہوں پھر بھی صحیح نہیں، اب بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ موجوسی حیران رہ گیا، کہنے لگا ہے وقت کے امام، تجھے میری دیوار گندی اچھی نہیں لگتی تو میں کتنا پاگل ہوں جو آج تک اپنا دل گندا لیے پھرتا ہو۔ لہذا اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا برو پرہیزگاری کا انداز ہے۔ اگر ایک مقروض، ان کا قرض خواہ جو ایک ہے، اس کے پاس قرضہ مانگنے کے لیے گئے ہیں، دھوپ شدید ہے اور اس کی دیوار کا سایہ ہے، مگر سائے میں کھڑے نہیں ہوتے، دھوپ میں کھڑے ہیں، تو کسی نے کہا سائے میں کھڑے ہو جاؤ، تو فرمایا سائے میں اس لیے کھڑا نہیں ہوتا کہ کل قرض جر نفعا فهو ربا، کہ جس قرضے میں قرض کا مالک، قرض خواہ مقروض سے قرضے کے ساتھ کوئی فائدہ لے وہ سود بن جاتا ہے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ میں قرضہ بھی لوں اور ساتھ اس کی دیوار کا سایہ بھی لوں، تو یہ مجھے خدشہ ہے سود نہ بن جائے۔ یعنی اتنی پرہیزگاری ہے اس انداز کی۔ جب اپنے ایک خادم کو امام اعظم ابو حنیفہ نے تجارت کے لیے لوگوں کو رکھا ہوا تھا اور باقاعدہ اپنی تجارت سے آپ نے طالب علموں کو پڑھایا ہے، یعنی امام محمد رحمت اللہ علیہ کے اخراجات سارے کے سارے امام اعظم ابو حنیفہ نے خود برداشت کیے ہیں، تو تجارت کے لیے لوگوں کو بھیجا کرتے تھے۔ کپڑے کی تجارت تھی تو ایک کپڑا وہ عیب والا تھا، اس بندے کو جس کو بھیجا کہا کہ جب جاؤ گے تو یہ تم نے پہلے بتانا ہے گاہکوں کہ اس میں فلاں عیب ہے، پھر بیچ سکتے ہو ورنہ نہیں بیچ سکتے۔ وہ بندہ گیا، اس سے غفلت ہو گئی، بیچتے بیچتے وہ کپڑا بھی بیچ آیا اور اس نے بتایا نہیں خریدار کو کہ اس میں یہ عیب ہے، چونکہ ملا ہوا تھا اس کو پتہ نہیں چلا۔ واپس آیا تو امام صاحب نے پوچھا کیا کیا تم نے؟ کہتا سب بیچے ہیں اور وہ کپڑا بھی بیچ آیا ہوں، مگر مجھے یاد نہیں رہا کہ میں نے بتا نہیں سکا گاہکوں کس میں عیب ہے۔ تو امام صاحب نے پوچھا اس سے پیسے تم نے کتنے لیے تھے؟ کہتا مجھے یہ بھی یاد نہیں کتنے لیے تھے۔ فرمایا کل پیسے آج کتنے ہیں؟ وہ سارے پیسے جو اس کے سوا 20 کپڑوں کے تھے۔ امام صاحب نے کہا یہ سارے میرے لیے جائز نہیں ہیں، یہ تو نے وہ پیسے اس کپڑے کے اس میں شامل کر دیے ہیں، لہذا میں یہ باقی پیسے بھی نہیں لوں گا، اور ان کو واپس ان فقراء کے اندر تقسیم کر دیا۔ تو یہ انداز تھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تقوی اور پرہیزگاری کا۔ اور یہی انداز دیکھو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ کے گھر میں آٹا گوندا گیا تو خمیرے کی ضرورت تھی، وہ کہیں سے مانگ کے لایا گیا۔ امام احمد بن حنبل کو شک پڑ گیا کہ جہاں سے یہ خمیرہ آیا ہے ان لوگوں کا رزق جو ہے وہ کچھ مشکوک ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل جو ہے انہوں نے اپنے گھر والوں کو یہ کہہ دیا کہ یہ اس آٹے کی روٹیاں تم میرے گھر نہیں پکا سکتے، میں یہ روٹی نہیں کھاؤں گا اور نہ ہی اپنے گھر کسی کو کھانے دوں گا۔ تو انہوں نے پوچھا پھر امام یہ ہم فقراء کو دے دیں؟ تو آپ نے فرمایا ایک شرط پر دے سکتے ہو، فقراء سے یہ کہو کہ یہ آٹا آیا ہے امام احمد بن حنبل کے گھر سے، مگر انہوں نے خود اس کی روٹی نہیں کھائی، اور ان سبب یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جہاں سے خمیرہ لیا ہے پڑوسی سے اس کے رزق میں کچھ شک ہے اور ہمارے آٹے میں وہ شامل ہو گیا ہے۔ اگر فقراء قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، مگر بتائے بغیر تم نہیں دے سکتے۔ فقراء بھی پھر امام احمد بن حنبل کے زمانے کے فقراء تھے، یہ نہیں ہے کہ لکڑ ہضم اور پتھر ہضم اور جو کچھ ہو ہضم۔ فقراء کو بتایا گیا کہ یہ امام احمد بن حنبل کے گھر کا آٹا ہے اور یہ تمہیں دینا چاہتے ہیں، اور انہوں نے روٹی کھانے سے انکار کیا ہے۔ تو فقراء نے کہا کہ جس زمانے کا امام روٹی نہ کھائے جس آٹے کی، اس کے امام کے غلام کیسے کھا سکتے ہیں، لہذا ہم بھی نہیں کھائیں گے۔ پھر امام احمد بن حنبل سے پوچھے بغیر وہ آٹا دریا میں پھینک دیا گیا، دجلہ کے اندر اس کو ڈالا گیا۔ تو پھر امام صاحب کو پتا چلا امام احمد بن حنبل کو کہ وہ تو دریا میں پھینک دیا ہے۔ فرمایا تم مجھ سے پوچھے ہی نہیں اور دریا میں پھینک دیا، دریا میں تو مچھلیاں ہوتی ہیں اور وہ استعمال کر جائیں گی۔ فرمایا اگر تم نے دریا میں ڈالا ہے تو پھر آج سے میرا اعلان سن لو، میری کوئی دعوت پکانے والا مجھے دجلہ کی مچھلیاں نہ کھلائے، اور میرے گھر والے کبھی اس مچھلی کو استعمال نہیں کر سکتے، اس واسطے کہ اس دریا میں وہ آٹا گرا ہے کہ جس میں کوئی ایک معمولی سا شک والا شبہ پہلو انداز سے ہمارے سامنے ان لوگوں کی ورع و پرہیزگاری ہے اور ان کا تقوی و طہارت ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں عملاً ان باتوں کو اڈاپٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی